نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے لبرل ادارے یعنی لبرل انسٹیٹیوشنز۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنا وضع کردہ نظریہ حیات، اپنا تخلیق کردہ نظریہ حیات، آئیڈیالوجی ڈائلیکٹیکل لبرلزم براہ راست آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے 15 ارکان کی اچھی طرح سے وضاحت کر دی ہے۔ آج ایک بار پھر آپ حضرات کے سامنے دہرا دیتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ تفہیم، تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق آزادی کی پہچان ہے۔ یہ 11 ارکان ہوئے۔ جمہوری طرز انتخاب، لبرل طرز حکومت اور متوازن معاشی نظام ترقی کا نشان ہے۔ لبرل جدوجہد میں ان سب کی جان ہے۔ یہ 15 ارکان آپ حضرات کے سامنے بار بار دہرا چکا ہوں، ان کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے 5 پوشیدہ ارکان کی بھی آپ حضرات کے سامنے وضاحت کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے لبرل ٹرمز یعنی لبرل اصطلاحات جو عام طور پر استعمال میں آتی ہیں، تو وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، ان کی ڈیفینیشنز آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، یعنی کہ لبرل شاعر ہے، لبرل صحافی ہے، لبرل مسلمان ہے، لبرل عیسائی ہے۔ یہ ڈیفینیشنز بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، اور اب میں آپ حضرات کے سامنے لبرل اداروں کی وضاحت کر رہا ہوں کہ لبرل ادارے کیا ہے۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے ادارہ کی ڈیفینیشن رکھی کہ ادارہ ہوتا کیا ہے، اور اب میں آپ حضرات کے سامنے لبرل اداروں کی تفصیل رکھوں گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ لیکن میں آپ کو یہ پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کی تعداد اگر زیادہ ہوگی تو کام کی رفتار تیز ہو جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں وہ صرف تعداد میں 5 ہیں۔ خاندان ہے، اس کے ساتھ ساتھ تعلیم ہے، پھر اپنے سیاست ہے، معیشت ہے اور مذہب ہے۔ یہ 5 ادارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ 5 ادارے چل رہے ہیں۔ لیکن میں نے ان اداروں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ میرے آئیڈیالوجی، میرے نظریہ حیات ڈائلیکٹیکل لبرلزم میں اداروں کی تعداد 13 ہے۔ یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ جب آگے جائیں گے تو آپ حضرات کے سامنے ان اداروں کو رکھوں گا، ان کی تفصیل بھی بیان کروں گا۔ فی الحال میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کی تعداد اگر زیادہ ہوگی تو کام کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ یہ ایک فطری بات ہے اور فطری امر ہے۔ تو نئے اداروں کے لیے نیا عملہ بھرتی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ مثال کے طور پر فرض کیا کہ کسی بھی شعبہ کے ضلعی افسر کے تحت 20 کلرک کام انجام دے رہے ہیں۔ 20 کلرک، ان میں سے اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر کلرک پورا دن خالی بیٹھے رہتے ہیں، کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا۔ فی الحقیقت ضلعی افسر کے تحت انجام دیے جانے والے تمام کاموں کے لیے 5 کلرک کافی ہوتے ہیں۔ 5 کلرک کافی ہیں۔ باقی ماندہ کلیریکل سٹاف کو کسی نئے ادارہ میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس تبدیلی سے کلرکوں کی اسی تعداد یعنی 20 کے ساتھ 3 نئے ادارے چلائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ادارہ تعلیم، اس میں اگر 20 کلرک ہیں تو 15 کو نکال لیا جائے، 5 کلرک ادارہ تعلیم کو چلا لیں گے۔ ایک افسر کے متحد جو ہے، ایک ضلعی افسر کے متحد 5 کلرک کافی ہیں، اور باقی ماندہ 15 کلرک جو ہیں وہ ان کو یہ 3 نئے ادارے دیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ادارہ ترکیب، یہ میرا ایک بنایا ہوا نیا ادارہ ہے، اس کی تفصیل تو آگے آئے گی، یہاں صرف آپ کو یہ بتانا مطلوب ہے کہ یہ 3 نئے ادارے بھی چلائے جا سکتے ہیں۔ ادارہ ترکیب کو 5 کلرک دے دیے جائیں۔ ادارہ تسخیر، یہ بھی میرا نیا بنایا ہوا ایک ادارہ ہے، 5 کلرک کس کو دے دیے جائیں۔ اسی طرح ادارہ تخلیق، یہ بھی میرا بنایا ہوا ایک نیا ادارہ ہے، 5 کلرک کس کو دے دیے جائیں۔ تو اب 20 کلرک تھے، ادارے 4 تھے، ادارہ ایک تھا، اس کو 20 کلرک چلا رہے تھے۔ اب وہی 20 کلرک ان 5 اداروں کو چلائیں گے، یعنی کل 4 ادارے، کلرک وہی 20، ادارے 4 چل رہے ہیں۔ تو اس طرح کام کی رفتار ظاہر تیز ہو جائے گی۔ جب انہی کلرکوں سے 4 ادارے چلیں گے تو کام کی رفتار یقیناً تیز ہوگی۔ اس طرح جب کام کو تقسیم کر دیا جائے گا تو اس کے انجام پذیر ہونے کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی۔
جب اداروں کی تعداد بڑھے گی تو بھی کام کی رفتار تیز ہو جائے گی، جب کام تقسیم ہو جائے گا تو پھر بھی کام کی رفتار تیز ہوگی۔ تو کام کی رفتار تیز کرنا مطلوب ہے۔ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ بہت پیچھے اسی لیے رہ رہا ہے کہ ہم دھیان نہیں دے رہے کسی بھی معاملے کی طرف۔ ہمارے اعلیٰ افسران کو، ہماری حکومت کو، ہمارے جو ہیں مطلب کرتا دھرتا لوگ، ان کو دھیان دینا چاہیے۔ وہ تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں کو زیر کر لیا جائے، فلاں کو زیر کر لیا جائے، فلاں کو متحد کر لیا جائے، فلاں کو مار دیا جائے، فلاں کو پچھاڑ دیا جائے، اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا دھیان اداروں کی طرف ہے ہی نہیں۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو بتاؤں کہ مثال کے طور پر ایک کام کو دو آدمی ایک کام کو آدھے دن میں، یعنی ڈیوٹی کے پہلے 4 گھنٹے، اب ڈیوٹی پوری 8 گھنٹے ہوتی ہے دن میں، صبح مثال کے طور پر 8 بجے ادارہ کھلا ہے تو 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، تو ڈیوٹی 8 گھنٹے ہوتی ہے۔ تو ایک کام کو 2 آدمی آدھے دن، یعنی ڈیوٹی کے پہلے 4 گھنٹے میں مکمل کر لیتے ہیں مثال کے طور پر، اور باقی آدھا دن جو ہے وہ ڈیوٹی کے آخری 4 گھنٹے میں فارغ بیٹھے رہتے ہیں، وہ یا چھٹی لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، چھٹی لے کر گھر چلے جاتے ہیں، لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں، جی مجھے کام ہے، سر میں درد ہے، جی گھر میں فلاں کام ہے، یہ ہے وہ ہے، بیمار ہے، یہ ہے وہ ہے، چھٹی لے لیتے ہیں، چھٹی لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اسی کام کو ایک آدمی پورے ایک دن، یعنی کہ پوری ڈیوٹی اگر ایک آدمی انجام دے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، تو ایک آدمی اس کام کو انجام دے سکتا ہے، آرام سے اس کام کو انجام دے لے گا، اور دوسرا آدمی دوسرے ادارے کے لیے فارغ ہو جائے گا۔ یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح مطلب انہی کلرکوں سے، 20 کلرکوں سے، اسی سٹاف سے، اتنے ہی افراد سے زیادہ ادارے چلائے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں نیا عملہ بھرتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سٹاف سے، انہی کلرکوں سے، اسی کلیریکل سٹاف سے، اتنے ہی ملازمتوں سے زیادہ ادارے چلائے جا سکتے ہیں۔ تاہم اگر نئے اداروں کو چلانے کے لیے اکا دکا نئے افراد بھرتی کرنے پڑیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے نئی اسامیاں پیدا ہوں گی اور نئے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ تو یہ حقائق تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرح زندگی کے اور بھی کئی ایسی جہتیں ہیں زندگی کی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات میں کرتا رہا ہوں پہلے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا نیا ادارہ ہونا چاہیے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ بھی زندگی کی اور کئی جہتیں ایسی ہیں جن کے لیے نئے اداروں کی اشد ضرورت ہے۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نئے اداروں کی اشد ضرورت ہے۔ اب یہ ادارے کس طرح ہونے چاہیے، میں نے کون کون سے ادارے بنائے ہیں اور کس طرح بنائے ہیں، اور وہ کون کون سے ادارے ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز ہم 1-2 ایپیسوڈ کے بعد میں اس کی وضاحت کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔